نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس میں ہم سب کا جو عنوان ہے سبق کا وہ یہاں پر سامنے دیکھیے مینشن کیا ہوا ہے، جملہ فعلیہ میں تاکید۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ابھی جب بھی ہم آپ کے سامنے جملہ فعلیہ بولتے ہیں تو جملہ فعلیہ کس ٹینس میں بول رہے ہیں، کس ٹینس کے لیے بول رہے ہیں، وہ آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ یعنی جملہ فعلیہ سے مراد یہاں پر جو ٹینس ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عربی زبان میں زمانے کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ ماضی یا پھر مضارع۔ تو ابھی چونکہ ہمارے سامنے کس کا ذکر ہوگا؟ ماضی کا ہوگا، مضارع کی بات نہیں ہوگی۔ یعنی ہم یہ جملہ فعلیہ میں جو تاکید پیدا کریں گے وہ کس فعل کے ساتھ کریں گے؟ فعل ماضی۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، کنفیوز مت ہوئیے گا۔ یعنی اس کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب ہم مضارع پڑھیں گے تو وہاں پر تاکید پیدا کرنے کا دوسرا طریقہ ہوگا۔ تاکید کسے کہتے ہیں؟ تاکید کہتے ہیں بات میں زور پیدا کرنا، وزن پیدا کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہی آج کا ہمارا سبق کا جو ٹائٹل ہے، وہ عنوان جو ہے وہ یہی ہے۔ اب چلتے ہیں، ابھی آپ کے سامنے ہم نے قرآن کریم کی ایک مشہور سورت ہے، ہم سب اس سے اچھی طرح واقف ہیں، معروف، وہ ہے سورۃ التین۔ اس کی ہم نے ابتدائی کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور شاید اس سے پہلے بھی آ چکی ہیں کچھ آیتیں۔ تو والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق، اپنے طریقے کے مطابق، اپنے اسلوب اور اسٹائل کے مطابق شروع میں قسمیں کھائی ہیں، کچھ مخصوص چیزوں کو گواہ بنایا ہے، اور اس کے بعد بہت تاکید کے ساتھ ایک اہم حقیقت بیان کی ہے۔ وہ حقیقت یہی ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اب یہاں پر زور ہے، تاکید ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ نے اس سے پہلے جملہ اسمیہ پڑھا تھا، اور جملہ اسمیہ میں تاکید کیسے پیدا کی جاتی ہے یہ سیکھا تھا، یہ آپ الحمدللہ پڑھ چکے۔ اگر آپ کو یاد نہ ہو تو میں یاد دلا دوں کہ جملہ اسمیہ میں آپ نے تاکید کے کئی لیولز پڑھے تھے، یعنی ایک پہلا لیول، دوسرا لیول، پھر تیسرا لیول، اس طریقے سے تاکید، اور پھر مزید تاکید، پھر مزید تاکید۔ تو تاکید دراصل تھا کہ ایمفیسائز کرنا، ٹھیک ہے؟ یعنی کسی چیز کو، کسی بات کو ایمفیٹیکلی کہنا، بہت زیادہ زور دے کر کے کہنا، بات میں وزن پیدا کرنا تاکہ سننے والے کو یقین ہو جائے۔ تو جملہ اسمیہ چونکہ آپ پڑھ چکے ہیں، جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے وہ مبتدا اور خبر کا مجموعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو پتہ تھا کہ اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے تھوڑا سا اگر ہم ریکال کرائیں آپ کو، تو آپ لام تاکید کا استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد لام تاکید کے بعد دوسری چیز جو آپ نے سیکھی تھی وہ انا کا استعمال تھا، ٹھیک ہے؟ لام تاکید سے بھی تاکید پیدا ہوتی ہے اور انا سے بھی تاکید پیدا ہوتی تھی، لیکن ایک اور تاکید کا مفہوم تھا، اسلوب تھا، اسٹائل تھا، وہ تھا کہ انا کے ساتھ لام تاکید کو بھی لے آؤ، یعنی زیادہ تاکید کے لیے انا کے ساتھ لام تاکید کو بھی لے آئے، ٹھیک؟ ایک یہ بھی اسلوب تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ انا اور لام تاکید تو ہے ہی، اور ساتھ میں شروع میں کوئی قسم بھی کھا لو، ٹھیک ہے؟ تو یہ تاکید کے مختلف جو پہلو آپ نے وہاں پر جملہ اسمیہ میں پڑھے تھے، سیکھے تھے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اپنے آپ میں یہ بات کس کی ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہے۔ تو ساری تاکیدوں میں سب سے بڑی تاکید تو وہی ہے۔ بہرحال یہ جملہ اسمیہ میں آپ سیکھ چکے ہیں، اس کے رولز آپ سے شیئر کیے جا چکے ہیں۔
اب چونکہ آپ نے جملہ فعلیہ پڑھنا اسٹارٹ کر دیا ہے، کافی کچھ پڑھ چکے ہیں، اور جملہ فعلیہ میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ زمانے کے اعتبار سے آن دا بیسس آف ٹینس، آن دا بیسس آف کال، زمانہ، جو فعل ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ تو فعل کی وہ دو قسمیں کون سی ہیں؟ ایک ہے فعل ماضی اور دوسرا ہے فعل مضارع، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ فعل ماضی جب ہم بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے محض پاسٹ ٹینس، ٹھیک ہے، پاسٹ۔ لیکن جب ہم مضارع بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے پریزنٹ اینڈ فیوچر بوتھ، ٹھیک ہے، پریزنٹ اور فیوچر دونوں کی بات ہوتی ہے، جو ابھی آپ کو سیکھنا باقی ہے، انشاءاللہ آگے آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو فعل ماضی میں یعنی جملہ فعلیہ فعل ماضی، اب جب بھی کہیں گے جملہ فعلیہ، ابھی فی الحال جب تک مضارع اسٹارٹ نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہم فعل ماضی کی بات کر رہے ہیں۔ تو جملہ فعلیہ فعل ماضی میں آپ نے اب تک ایک کنسٹرکشن کے بارے میں سیکھا، اور وہ کنسٹرکشن کیا تھی کہ بھئی فعل سے ہمارا جملہ اسٹارٹ ہوتا ہے، ہر ایک فعل کا اپنا فاعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ فاعل ظاہر بھی ہو سکتا ہے، یعنی ضمیر تو ہوتا ہی ہے، اور ساتھ میں کبھی وہ ظاہر بھی ہو سکتا ہے۔ پھر فاعل کے بعد یعنی اس کا فاعل ذکر کرتے ہیں نا فعل کے بعد، پھر اس کے بعد مفعول کو لے کر کے آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد متعلق فعل کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یہ آپ سے یہ اچھی طریقے سے آپ اس سے واقف ہو گئے، اس کی پریکٹس کر کے دیکھی آپ نے، مشق کر کے دیکھی۔ لیکن آپ کو بتاتے چلیں، یہ جو سینٹنس آپ نے فارم کیا تھا نا، یہ سینٹنس کون سا تھا؟ وربل سینٹنس، ٹھیک؟ اس وربل سینٹنس میں آپ نے نارمل طریقے سے بات کہی تھی۔ مثلا جب میں نے ادھر کچھ افعال لکھی، اگر کچھ روٹ لیٹرز لکھے، پہلے زال ہا با، ٹھیک ہے، پھر اسی طرح خا لام قاف، ٹھیک ہے، اور اسی طرح نون صاد را، یہ روٹ لیٹرز ہیں، ان سے آپ نے افعال بنانا شروع کی۔ جب افعال آپ نے بنائے اس سے، تو یہ ذہبہ، ٹھیک ہے، خلقہ اور نصر، تو ان تینوں جو سچویشنز ہیں، ان سب میں آپ نے دیکھیے ذہبہ تو نارملی بات کہی، ذہبہ یعنی وہ گیا، خلقہ اس نے پیدا کیا، نصرہ اس نے مدد کی۔ آپ کی بات میں کوئی وزن نہیں ہے، آپ کی بات میں کسی طریقے کا کوئی زور نہیں دکھ رہا ہے، یعنی نارمل سی کنسٹرکشن ہے۔ اس زور کو پیدا کرنے کا عربی زبان میں خاص طور سے کیا طریقہ ہے؟ مثلا ہم انگلش میں یا ہندی میں یا اردو میں کیا کرتے ہیں؟ زور پیدا کرنے کے لیے، اپنی بات کو باوزن بنانے کے لیے کئی طریقے استعمال کرتے ہیں۔ کچھ الفاظ ہوتے ہیں شروع میں، یقیناً، بلا شبہ، ہے نا، یہ سب کا استعمال کر دیتے ہیں اور بات اپنی کہہ دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم عربی میں یہی بات کہنا چاہیں تو پھر ہم کیسے کہیں گے؟ تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ادھر آپ دھیان دیں، اسی سلائڈ پر اسے اریز کر کے وہ چیز سمجھیں کہ اس جملہ فعلیہ میں زور کیسے پیدا ہوگا نا۔ چلیے دیکھیے گا اس کو دھیان سے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے ہم انہی افعال کو لکھ لیتے ہیں جو افعال یہاں ہیں ابھی فی الحال، جیسے ذہبہ ہے اور خلقہ ہے، روٹ لیٹرز آپ کو پتہ ہی ہیں، اور یہ مثال کے طور پر، میں نے اگزامپل کے طور پر صرف پہلا صیغہ لکھا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ذہبہ کی گردان پوری کیسے کی جاتی ہے، خلقہ کی گردان آپ پوری آگے کیسے کنٹینیویشن میں بولیں گے پوری۔ ایک میں آپ کو ریویژن کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں، نصارہ سے پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ دھیان سے سنیے گا اور اپنا ٹیلی کریے گا۔ نصرہ، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرت، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرت، نصرنا، خلقت، خلقنا، یہ 14 صیغے ہو گئے۔
یہ گردان نہیں کبھی بھولیے گا، یہ ویسے ہی اہم ہے، یہ ویسی ہی فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے، جیسے ہی آپ نے انگلش میں سمجھ لیں اے ٹو زی پڑھا ہے، جیسے اس کے الفابیٹ آپ نے کبھی نہیں بھولنے، کچھ اصول نہیں کبھی آپ کو بھولنے ہیں، تو ویسے ہی یہاں پر آپ سمجھ لیں کہ یہ گردان نہیں بھولنی۔ بس یہ ہے کہ آپ نے گردان کو آنکھ بند کر کے نہیں یاد کیا، ہر ایک صیغہ پڑھتے وقت آپ کے ذہن میں اس کا فاعل آنا چاہیے، اس ترجمہ ذہن میں فوراً آ جائے۔ چلیں، اب یہ جو ذہبہ ہے اس کا ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس کا ترجمہ ہوگا وہ گیا، ٹھیک، وہ گیا۔ اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ وہ، یا وہ سے بات نہیں بنے گی، ہم لکھ دیں گے اس نے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، نصرہ، اس نے مدد کی۔ لیکن اگر آپ سے میں کہوں کہ ان تینوں سینٹنسز میں اردو میں وزن پیدا کریے، تو آپ اردو میں کیا الفاظ اس میں ایڈ آن کریں گے؟ آپ یہی تو کہیں گے یقیناً وہ گیا، یقیناً وہ چلا گیا، واقعی وہ چلا گیا، بلا شبہ اس نے پیدا کیا، ہے نا، یا وہ مدد کر چکا ہے۔ یہ جو مفہوم ہے، یہ جو کیا کہتے ہیں انداز ہے بیان کرنے کا، بات کرنے کا، یہ کیسے پیدا ہو؟ تو یاد رکھیے گا، عربی زبان میں ایک یہ قد استعمال کیا جاتا ہے، ایک دم اسٹارٹنگ میں لگا دیتے ہیں فعل سے پہلے، قد۔ تو اب قد کا ویسے تو مفہوم جو ترجمے میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ عموماً آپ کو اس کا ترجمہ جو ہے وہ ملے گا البتہ تحقیق، ایسے لکھا ہوگا ترجمے میں، البتہ تحقیق۔ لیکن یہ اولڈ ورژن ہے، اس میں آپ کو اس دور کی یہ بات ہی نہیں سمجھے گی البتہ تحقیق کا مطلب کیا ہے۔ البتہ تحقیق کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایمفیسائز کر کے بات کو کہنے کا مقصد ہے، یعنی یہ وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ بالکل شدنی حقیقت، مطلب یہ ثابت شدہ بات ہے کہ یہ کام ہو گیا، یہ چیز ہو گئی، ٹھیک۔ تو ہم جب اس کو اپنے اردو میں کیا مفہوم سمجھیں، یعنی یہ ایک اول تو یہ سمجھیے کہ یہ قد ایک حرف ہے، کیا ہے؟ یہ ایک حرف ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ عربی زبان میں جتنے بھی آپ الفاظ دیکھتے ہیں، کلمات دیکھتے ہیں، وہ یا تو اسم ہوتے ہیں، یا فعل ہوتے ہیں، یا حرف ہوتے ہیں۔ تو یہ قد کیا ہے؟ یہ حرف ہے، نمبر ایک بات، ٹھیک ہے۔ اب یہ حرف لیٹر والا حرف نہیں ہے، اکشر والا حرف نہیں ہے، یہ پارٹس آف اسپیچ والا حرف ہے، یعنی کلمہ کی ایک قسم ہے، حرف ہے۔ اس کو ہم داخل کر دیتے ہیں شروع میں، اور اس کو اب ہم نے کیا بنا دیا؟ قد ذہبہ، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ بات آ گئی، جیسے ہی قد اس میں لگ گیا تو اس میں دو باتیں پیدا ہو گئیں۔ اب ترجمہ وہ گیا نہیں ہوگا، اب دھیان سے سمجھیے گا، اب یہاں پر دو باتیں پیدا ہو جائیں گی جیسے ہی یہ قد لگے گا۔ نمبر ایک تاکید پیدا ہو جائے گی، نمبر دو اس کا جو ترجمہ ہوگا وہ ماضی قریب کا معنی دے گا۔ دھیان سے سمجھیے گا، ماضی قریب کا معنی دے گا، ماضی مینس پاسٹ، تو ماضی قریب کا معنی کا مطلب یہ ہے کہ انگلش میں ہم اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا مفہوم دے گا۔ کس کا دے گا؟ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا۔ اب پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہوتا کیا ہے؟ جن کو معلوم ہے، جو انگلش میں ابھی کچھ پڑھ رہے ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں وہ سمجھ جائیں گے، تو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں بات مکمل ہو چکی ہوتی ہے پاسٹ میں۔ جیسے مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ آئی ہیو لرنڈ دی conjugation آف ذہبہ، یعنی ذہبہ کی جو گردان ہے وہ میں نے یاد کر لی ہے۔ مان لیجیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کام یقینی طور پر ہو چکا ہے۔ اب اس میں یہ انڈیفینٹ نہیں ہے، یہ پرفیکٹ ہے، تو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ اس کو
الفاظ اردو الفاظ کے ذریعے ظاہر کرنا چاہیں تو اب اس کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا. میں گرین پین سے لکھ رہا ہوں قد کے مقابلے میں یہاں پر سامنے. یعنی ایک تو یہ بات ہو گئی کہ آپ اس کے شروع میں لگا سکتے ہیں یقیناً. نارمل وہ گیا نہیں ہوگا. یقیناً، واقعی، ٹھیک ہے، یا بلا شبہ، اس جیسے الفاظ آپ لے کر کے آئیں گے. بلا شبہ، ٹھیک ہے. اور بعد میں کیا لکھ دیں گے آگے؟ وہ چلا گیا ہے. وہ چلا گیا ہے. یا بالفاظ دیگر، دوسرے الفاظ میں آپ کہیں وہ جا چکا ہے، یعنی کام پوری طریقے سے فنش ہو گیا ہے. The work has completely been done. تو وہ چلا گیا ہے، وہ جا چکا ہے، وہ چلا گیا ہے، ٹھیک ہے. The sun has risen. یقیناً، واقعی، بلا شبہ کام ہو چکا ہے. اب یہ چیز اس کس سے پیدا ہو رہی ہے؟ قد سے. پہلے کا ترجمہ آپ نے دیکھا وہ گیا. اب وہ گیا والا ترجمہ نہیں چلے گا. خلقہ، اس نے پیدا کیا. جیسے ہی قد لگائیں گے اسٹارٹنگ میں اس کے، تو قد ایک حرف ہے اور اس حرف کا اثر آپ نے دیکھ لیا کہ قد خلقہ. اب بات بدل گئی، ترجمہ یہ نہیں کریں گے محض، بلکہ اب یہ کہیں گے یقیناً اس نے پیدا کیا ہے یا وہ پیدا کر چکا ہے. نصرہ، قد نصرہ، یعنی یقیناً اس نے مدد کی ہے. ٹھیک ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس نے مدد نہ کی ہو. تو اس کا یہ مفہوم اس کے اندر سے نکل کے آئے گا. اگر اتنی سی بات یہ سمجھ میں آ گئی تو ایک بات اور جان لیجئے کہ جب ڈبل تاکید پیدا کرنی ہو. اب دیکھیے یہ قد سے کتنا وزن پیدا ہوا، بات کیا ہوئی. اگر اس کی اگزامپل قرآن کریم سے آپ دیکھنا چاہیں تو آپ نے، اگر آپ ریگولر تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کریم میں ایک سورت ہے، سورۃ مجادلہ، جو کہ 28ویں جز سے اسٹارٹ ہوتی ہے. اس 28ویں جز کی وہ پہلی سورت ہے، اور اس کے جو الفاظ ہیں ابتدا کے وہ یہ ہیں کہ قد سمع، اور پھر آگے اللہ. اب آپ اللہ کا شکر کریے. دیکھیے آپ کو تھوڑی سی تھوڑا سا ذہن لگانے کے بعد، بہت کچھ میں نے رٹایا نہیں ہوگا آپ کو، آپ سب لوگ لاجیکلی پڑھ رہے ہیں. اگر میں قد کو یہاں سے ہٹا دوں تو دیکھیے سمیع کا مطلب کیا ہے؟ سین میم عین روٹ لیٹرز ہیں. سمیع، اس نے سنا. جس نے سنا، سننے والا ظاہر ہو گیا. سمیع اللہ، اللہ نے سنا. ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ نے سنا. ٹھیک، فنش. لیکن اب کسی وجہ سے یہاں پر اسٹارٹنگ میں میں قد لے کے آؤں. قد، قد حرف ہے، شروع میں داخل کر دیا جملہ فعلیہ، فعل ماضی میں داخل کر دیا اسے قد کو. اب کیا مفہوم پیدا ہو گیا؟ اب یہاں مفہوم آ گیا یقیناً اللہ نے سن لیا ہے. یا یقیناً نہ بھی لگائیے تو اب ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ اللہ نے سن لیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ بات بالکل طے شدہ ہے. قد سمع اللہ قول التی، کیا سن لیا ہے؟ قولا، بات. کس کی بات؟ التی، اس مؤنث کی جو. قد سمع اللہ قول التی تجادلک، جو کہ آپ سے جھگڑ رہی تھی. کس کے بارے میں؟ اپنے زوج، اپنے شوہر کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی تھی اور بہت تیز تیز آواز میں اپنا قصہ بیان کر رہی تھی. وہاں پر ایک زہار، ایک بہت غلط قسم کی رسم رائج ہو گئی تھی. اور اس زہار میں یہ ہوتا تھا کہ ایک شوہر اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا تھا کہ تمہارا وجود جو ہے وہ تم میری ماں کی پیٹھ کی جیسی ہو. تو یعنی ایک طریقے سے وہ اپنی بیوی کو ماں کے مانند بتا دیتا تھا اور اس سے وہ نکاح ٹوٹ جاتا تھا. تو یہ ایک عجیب طریقے کا مضحکہ خیز سچویشن بنی ہوئی تھی. تو وہ عورت اس بات کو لے کر بہت پریشان تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے شوہر نے بھی کچھ ایسی ہی کیا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اس وقت تک کہ اس کی جو اس کا جو ایک طرح سے کنڈمنیشن تھا، یا اس پورے معاملے کا سدباب نہیں کیا گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اپنا یہ تصفیہ لے کے آئی اور چاہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں کچھ فیصلہ سنائیں. لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں تھے
تو خاموشی سے اس کی بات سنے جا رہے تھے اور اللہ کی طرف دھیان لگائے ہوئے تھے کہ اللہ کا حکم آئے گا تو میں اس کو کچھ بتاؤں گا۔ تو البعد میں یہ واقعہ پورا نیریٹ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے جانب سے یہ آیات نازل ہوتی ہیں، تو ایسے ہی بیان ہوتا ہے قد سمع اللہ، یقیناً اللہ نے سن لیا ہے، یعنی اللہ نے ہر بات سن لی ہے اس کی، اس کا فیصلہ فیصلے کے طور پر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، تو اللہ نے سن لیا ہے، یقیناً اللہ نے سن لیا ہے۔ اسی طریقے سے قد افلح المؤمنون، البتہ تحقیق فلاح پا گئے وہ مومن، ہے نا، تو قد افلح، تو یہ وہی ہے کہ یہ یقینی بات ہے کہ ان کو جو ہے کامیابی مل چکی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا قد جو ہے وہ جملہ اسمیہ میں نہیں کبھی داخل کر دیجیے گا، نہ قد جو ہے فعل مضارع میں داخل ہوگا، یہ ماضی پہ داخل ہوتا ہے، اور ماضی جملہ فعلیہ فعل ماضی آپ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ اتنی بات اگر سمجھ میں آ گئی، اور مان لیجئے بالفرض اگر آپ کو ڈبل تاکید پیدا کرنی ہو تو کیا کریں گے، تو وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ ابھی فی الحال اس آیت کو دیکھیے، سامنے اسکرین پر ہے، یہ سورہ مریم کی آیت ہے۔ سورہ مریم اور قرآن کریم میں مصحف میں اس کا جو سیکوینس ہے وہ سورہ نمبر 19 ہے۔ سامنے میں لکھ دے رہا ہوں آپ کے آسانی کے لیے، سورہ مریم، سورہ نمبر 19، اور یہ جو آیات ہیں وہ یہ جو پہلی آیت میں آپ کے سامنے ابھی میں نے لکھی، یہ آیت نمبر 8 ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایک اور انشاءاللہ شیئر کریں گے، وہ نائنتھ آیت۔ ان دونوں آیات میں کیا ہے، اصل میں یہاں پر وہ واقعہ ہے جب زکریہ علیہ السلام کو خوشخبری دی جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک لڑکے کی۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے، آیت نمبر 7 سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ، کہ اے زکریا بے شک ہم، یعنی ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھے، بغلام، ایک لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل، ہم نے نہیں بنایا، لہو اس کا، من قبل سمیہ، اس سے پہلے کوئی ہم نام، یعنی اس کے نام کا کوئی دوسرا اور نہیں آئے گا، نام بھی بتجویز کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہ اگلی آیت ہے، جب یہ حضرت زکریا کو یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے تو پھر وہ سنتے ہیں، اور ساتھ میں ان کی اہلیہ بھی ہوتی ہیں، تو قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقر، وکانت امراتی عاقرا، یعنی قال کہا، ربی اے میرے رب، انا یکون، کہ کیسے ہوگا یہ، لی غلام، کہ میرے لیے لڑکا، وکانت، وکانت جبکہ ہے، امراتی یعنی میری بیوی، عاقرن، عاقرن یعنی بانج، یعنی اب انفرٹائل ہے، بیرن ہے، ان کے بیٹا نہیں ہو سکتا، تو وکانت، اور جبکہ ہے، امراتی، اب یہ یا متکلم ہے اس میں، امراہ عورت کے لیے ہوتا ہے، امراتی میری عورت یعنی میری بیوی، عاقرن بانج ہے۔ اب دیکھیں آگے ذرا، وقد بلغتو، بلغتو، بلغتو صیغہ پہچانیے، ذہبتو، نصرتو، خلقتو، ٹھیک ہے، وہی چیز تو ہے، کچھ نئی تو نئی بات ہے۔ بلغتو، اس میں روٹ لیٹرز کیا ہیں، با، لام اور غین، صیغہ نمبر 13 بن گیا یہاں پر، بلغتو۔ اب اس کے معنی ہوتے ہیں پہنچنے کے، اسی سے دیکھیے وہ تبلیغ، ابلاغ، مبلغ، ٹھیک ہے، یہ سب بنتے ہیں۔ اچھا، تو یہاں پر یہ جو بلغتو ہے یعنی میں پہنچ چکا ہوں، یعنی صیغہ نمبر جب 13 اس سے جب بنے گا تو وہ یہ ہو گیا نا، بلغتو، اور میں پہنچ چکا ہوں، میں پہنچ گیا، اور قد بلغتو یعنی یہ بالکل یقینی بات ہو گئی کہ پہنچا ہوا ہوں، میں پہنچا ہوا ہوں، کہاں پہنچا ہوں، من الکبری، کبری یعنی بڑھاپے کو،
بڑھاپے کے عتین انتہائی درجے کو، یعنی بڑھاپے کی ایکسٹریم لیول ہے، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کوئی ابھی شروعاتی دور ہے، بیوی بانجھ ہے، انفرٹائل ہیں، میں جو ہے بڑھاپے کی بالکل پیک پہ ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ انہوں نے تعجب کا اظہار کیا جب ان کو خوشخبری سنائی گئی۔ تو آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، قال، فرمایا، کذالک، اس نے کہا اسی طرح ہوگا، قال، فرمایا، کس، رب کا ہوا علیہ ہین، ٹھیک ہے، کیا فرمایا؟ تیرے رب نے وہ جو مجھ پر بہت آسان ہے، یعنی رب نے فرمایا ہے کہ یہ مجھ پر بہت آسان ہے۔ اب پھر دیکھیں، وقد خلقت کا، خلقت، خا، لام، قاف، ٹھیک ہے، صیغہ نمبر 13 بنے گا، تو خلقت، فعل با فاعل، فاعل کون ہے؟ انا، ٹھیک ہے، تو خلقت، میں نے پیدا کیا، ٹھیک۔ اب کا، آگے کاف بھی آ رہا ہے اٹیچ ہو کے، آپ کو پتہ ہے اٹیچ ضمیر فعل سے اٹیچ ہوتی ہے تو وہ منصوب ضمیر ہوتی ہے، مفعول بن کر آتی ہے، تو خلقتک، یعنی میں نے تجھے پیدا کیا، میں نے تجھے پیدا کیا۔ اب دیکھیں یہ وہی تو ہے، فعل فاعل اور مفعول سب کچھ اس میں آ گیا اتنے میں، اس کے پہلے قد لگایا گیا، کیوں؟ کیونکہ یہ جو فعل ہے یہ فعل ماضی معروف، یہی تو ہے، تو ماضی ہے، لہٰذا اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے قد کا استعمال کیا گیا، قد ایک حرف ہے۔ اب ترجمہ کیا ہو گیا؟ یعنی اب عام طور سے آپ کو ترجمے میں یہ لکھ جائے گا کہ یہاں پر لکھا ہوگا اس کے نیچے اس کی میننگ تحقیق، کہیں لکھا ہوگا البتہ تحقیق، جب لام بھی شروع، ابھی آگے پڑھیں گے اس کو انشاءاللہ۔ تو اصل میں یہاں یہ بھی یہی ہے کہ اور میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تجھے پیدا کیا ہے، میں تجھے پیدا کر چکا ہوں، من قبل، اس سے پہلے۔ اب دیکھیں من قبل سے اور بات کلیئر ہو گئی، من قبل، اس سے پہلے، ولم تکو شیئا، اور تو کچھ بھی نہ تھا، جب تو کچھ بھی نہ تھا، کوئی شے ہی نہیں تھا، قابل ذکر تو الگ بات ہے، تو تھا ہی نہیں، تیرا وجود ہی نہیں تھا، فرام نتھنگ ٹو سم تھنگ دین ایوری تھنگ، سب کچھ ہو گیا، تو اب تو اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں پر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز شے پر قادر ہے، اور اس کے لیے کچھ بھی ممکن، سب کچھ ممکن ہے، کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھیے یہ دونوں جو آیات ہیں ان میں اس طریقے سے غور کیا، کچھ اور بھی چیزوں پر ضرور غور کیا ہوگا، باقی کچھ چیزیں اس میں جو رہ گئی ہوں گی وہ آگے انشاءاللہ دھیرے دھیرے آ جائیں گی۔ مثلا یہ امراتی ہے، لیکن یہ ہے وکانت، جب اس میں ملایا گیا تو یہ زیر آ گئی یہاں، اور یہاں پر یہ حمزۃ الوصل بیچ میں رہ گیا، نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ اور امراہ، اب جانتے ہیں امراتی یا لگ گیا، اب یہ کون سی کنسٹرکشن بن گئی ہے آپ بتائیے، سوچئے من میں، من الکبری، آپ سوچئے یہ کون سی کنسٹرکشن ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے لی، لی کا مطلب میرے لیے، تو یہ کون سی کنسٹرکشن ہے؟ چھوٹی چھوٹی دیکھیے یہ مرکبات ہیں، تو فعل اور یہ اسم اور یہ سب کچھ ملا ہوا ہے، لیکن اگر آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا تو آپ دھیرے دھیرے سمجھ جائیں گے، کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ خود کو سمجھ میں آنے لگیں گی چیزیں، آسان لگنے لگے گا، آیت بھی آپ کو حفظ کرنا اگر چاہیں تو جو میمورائز کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے نا وہ بھی بہت ٹرکی ہو جائے گا۔ آیت کو آپ پہلے ایسے ہی یاد کرتے تھے، اور یاد رکھیے کہ قرآن کریم کا کچھ حصہ ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے، ریسیٹیشن، اسی طرح قرآن کا کچھ حصہ ہمیشہ میمورائز کرتے رہنا چاہیے، حفظ کرتے رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ یہ حافظوں کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ جس دل میں قرآن نہیں ہوتا وہ ایسا ہے گویا کہ ایسا کمرہ ہو جس میں کوئی کھڑکی نہ ہو، ونڈو نہ ہو۔ تو اب آپ سوچ لیے، یعنی ریسیٹیشن بھی کریں ریگولر بیسس پر، وہ ریسیٹیشن وہ والی اب نہ ہو جیسے پہلے کبھی کرتے تھے، بلکہ سمجھ کر کے کریں، چاہے 4 آیات پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں،
میمورائز کریں، کچھ پورشن یاد کرتے رہیں، کیونکہ جتنا اچھا قرآن، زیادہ قرآن یاد ہوگا تو نماز میں پھر آپ کا قیام لمبا ہوگا، پھر آپ سمجھیں گے، اس پر غور و فکر کریں گے، تو یہ باتیں ہونی چاہیے۔ بہرحال اگر اب آپ یاد کریں گے تو یاد کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہوگا۔ چلیں، یہ تو اب تک کے جتنی بھی بات کی گئی، شیئر کی گئی، وہ سب تاکید کا ایک لیول تھا، یعنی تاکید کا لیول 1 ابھی تک ڈسکس ہوا۔ اگر مان لیجئے تاکید میں آپ کو دو ڈوز اس کی لانی پڑے، یعنی زیادہ تاکید پیدا کرنی پڑے، تو پھر آپ کیا کریں گے یا کیا کیا جاتا ہے اس کو سمجھ لیں۔ جملہ اسمیہ میں تو آپ کو معلوم ہے اچھی طرح، یہ جملہ اسمیہ میں میں نے پیچھے ڈسکس ہی کر دیا تفصیل سے، تو اب چلتے ہیں اس کی طرف۔ تو یہاں پر کیا کریں گے، دیکھیے قد جو ہے، قد یہ ایک حرف ہے، اور جب زیادہ تاکید پیدا کرنی ہوگی تو اس کے پہلے ایک لام لے آئیں گے، اور یہ لام لام اور قد دونوں مل کر کے کیا بن جائیں گے، لقد۔ ٹھیک ہے، اب اس آیت کی طرف چلیں گے جو ابھی میں نے تلاوت کی تھی، تو اس کو بھی سمجھ لیں چل گئے، یعنی قد کے ساتھ ساتھ لام لگا دیں گے تو یہ لقد بن جائے گا، اور لقد کا مطلب یہ ہو گیا ڈبل ڈوز ہو گئی تاکید کی۔ ٹھیک، اس کو سمجھ لیجیے۔ دیکھیے پہلی آیت ہے والتین والزیتون، ٹھیک، والتین والزیتون، تین کہتے ہیں انجیر کو، فگ جس کو بولتے ہیں۔ واو، یہ واو قسمیہ ہے، ٹھیک ہے، قسم کے لیے آ رہا ہے، اور اس نے التین کو مجرور کر دیا، آپ کو پتہ ہے جار مجرور کی کنسٹرکشن ہو گئی۔ اسی طرح والزیتون، زیتون، زیتون جانتے ہیں، اولیو، ٹھیک ہے، اولیو، تو فگ اور اولیو یعنی وہ تین، انجیر کی اور زیتون کی، انجیر کی کو گواہ بنایا، زیتون کو گواہ بنایا، پھر اس کے بعد وطور سینی، اور طور سینا، طور سینا کو گواہ بنایا۔ یہ تین بیک ٹو بیک آ گئی باتیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اب ہاذا یہ البلد الامین، کون سی کنسٹرکشن ہے، الامین البلد، ٹھیک ہے، دونوں میں مطابقت ہے چاروں اعتبارات سے، تو یہ کون سی کنسٹرکشن ہوئی، غور کریں۔ بلد الامین یہ ہو گئی موصوف صفت کی کنسٹرکشن، موصوف جمع صفت، موصوف اور صفت مل کر کے دونوں کیا بناتے ہیں، مرکب توصیفی، ٹھیک ہے۔ پھر مرکب توصیفی جو ہے، اس کے پہلے دیکھیے یہ ایک اشارہ کا استعمال ہو رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے حاذا اشارہ ہے، اس میں اشارہ، اشارے کو آگے کیا چاہیے، مشار الیہ، تو یہ پورا کا پورا جو پورشن ہے البلد الامین، یہ کیا ہو گیا، مشار الیہ، کس کے لیے، حاذا اشارہ کے لیے۔ اچھا، یہ اشارہ مشار الیہ دونوں مجرور ہو گئے، کس کے لیے مجرور ہو گئے، یہ واو حرف جار کے لیے، اور جار اور مجرور دونوں مل کر کے کیا بن گئے، مرکب جاری بن گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک مرکب جاری تھا بڑا بڑا، مرکب ودن مرکب کی کنسٹرکشن ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک ایک مرکب، یہ سارے مل کر کے یہاں پر یہ کیا ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اس کے آگے اگلی بات آ رہی ہے بہت اہم، کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سمپل کنسٹرکشن ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، احسنی تقویم، ٹھیک ہے، احسنی غیر منون ہے، تنوین نہیں ہے، الف لام نہیں ہے، مضاف، اور یہ کیا ہے، تقویم، یہ مضاف الیہ، مضاف الیہ کی کنسٹرکشن، مرکب اضافی، یہ مرکب اضافی جو ہے فی حرف جار کے لیے، جار پریپوزیشن
اس کے لیے یہ مجرور ہے، جار مجرور دونوں مل کر کے مرکب جاری بنیں گے، اور آپ کو پتہ ہے مرکب جاری جملہ اسمیہ میں کیا بنتے ہیں؟ متعلق خبر بن جاتے ہیں، اور اس میں بن جاتے ہیں متعلق فعل۔ اب یہاں پر خلقنا جو ہے وہ فعل، خلقنا فعل، لیکن صرف فعل نہیں، فعل با فاعل، ٹھیک ہے، فعل با فاعل، اور پھر اس کے بعد خلقنا یعنی ہم نے پیدا کیا، ٹھیک ہے، یہ اس میں فاعل ہے۔ کیا پیدا کیا؟ کس کو پیدا کیا؟ الانسانہ منصوب ہے، دیکھیے یہ آپ کا ہو گیا مفعول، ٹھیک ہے، مفعول۔ تو فعل، فاعل اور مفعول یہ سب مل کر کے، اور یہ جار مجرور اب اس کے لیے کیا ہو گیا؟ متعلق فعل، متعلق فعل، یہ سب جملہ فعلیہ بن گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جملہ پورا ایک فعلیہ تیار ہو گیا۔ اس جملہ فعلیہ میں وزن پیدا کرنا تھا، تاکید پیدا کرنی تھی، تو پہلے نارملی کیا لگایا گیا؟ قد، پیچھے آپ نے پڑھا ہے، دیکھیے۔ اچھا، ایک اہم بات یہ ہے کہ قد سے کوئی اعرابی تبدیلی نہیں ہوتی، جیسے انا لگانے سے کیا ہوتا تھا؟ وہ انا کا اسم اور انا کی خبر ہو جاتی تھی، یہاں ایسا کچھ سین نہیں ہے، قد آیا چپ چاپ۔ پھر تاکید ڈبل کرنی تھی، لام کو بھی ایڈ کر لیا، لقد کر لیا۔ پھر تاکید اور زیادہ کرنی تھی، تو دیکھیے اتنی ساری اس کے پہلے یہ قسمیں کھائی گئیں، یا اتنی ساری چیزوں کو گواہ بنایا گیا، ٹھیک۔ تو قسم، اب آپ کاؤنٹ کریے تاکید کہ یہ ساری قسمیں لام، قد، اور ایک چوتھی تاکید وہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ کلام اللہ ہے۔ کلام اللہ کون سی کنسٹرکشن ہے؟ کلام اللہ ہی، اللہ کا کلام، مرکب اضافی، مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اپنے آپ میں خود ایک بہت بڑی بات ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ تاکید کی شروعات کیسے کر رہے ہیں، پھر سے نمبرنگ صحیح کر لیجئے۔ قد پہلی تاکید، لام یہ دوسری تاکید، ان کے شروع میں پھر یہ قسمیں آ گئیں، تیسری تاکید، ٹھیک ہے۔ اچھا، چوتھی تاکید یہ کہ بھئی یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سارے اہتمام نہ کرتا، نارمل سی بات یہ بتا دیتا کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر، خطوط پر پیدا کیا ہے، فی احسن تقویم، یعنی یہ ان تمام چیزوں کو گواہ بنانے کے بعد انسان کے اپنے اس کے انٹیلیکٹ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتر کے بات کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان سے انسان کی سمجھ اور اس کی فہم اور اس کے شعور کے مطابق اس سے بات کرتا ہے، کیونکہ انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی بات کو باوزن بنانے کے لیے اس کے یہاں الفاظ ہیں وہ لگاتا ہے، باڈی لینگویج ہے اس کے یہاں، ایک بات کو بہت ہلکے سے کہا اور ایک بات کو بہت اہتمام کے ساتھ کہا، دونوں کے کہنے کا الگ الگ طریقہ ہے، اشارے کنائے الگ الگ ہیں۔ پھر ان قسموں کی طرح انسان بھی قسمیں کھاتا ہے، واللہ، تاللہ، ٹھیک ہے، اللہ کی قسم۔ تو اللہ کی قسم کب کھاتا ہے؟ جب اسے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کی بات پہ یقین نہیں کیا جا رہا ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی مجبور نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت مشفق ہیں، بہت رحیم ہیں، بہت کریم ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بندہ کسی طریقے کے کوئی دھوکے میں نہ رہ جائے، اس لیے باتوں کو اتنا اوپن کر کے بہت واضح کر کے بتایا جاتا ہے۔ ادروائز کیا ضرورت ہے کہ اتنا سے سارے اہتمام کیے جائیں؟ یہ تو گرامر پڑھنے کے بعد پتہ چلا نا کہ یہ قد بھی، لقد بھی، اور یہ قسمیں بھی، یہ سب کیوں؟ بات تو اصل یہاں سے تھی نا، یہ بات تھی۔ اب یہ بات الگ ہے کہ ان قسموں میں بھی اپنے آپ میں ایک حکمت ہے، اس کی گہرائی میں ہم نہیں جا رہے ہیں اس وقت، یہ تمام میں ایک سملیرٹی ہے، تو وہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے والعصر، زمانہ گواہ ہے، زمانے کی قسم، والشمس واللیل، تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کہ بات کو باوزن بنانے کے لیے، اور انسان کیا کرتا ہے؟ وہ جب اس کی بات کو یقین نہیں کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ خدا کی قسم، قرآن کی قسم، تو ایک بات یہاں پہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم بھی نہیں کھانی چاہیے۔ بہرحال، تو یہ ایک بات ہوئی، اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ تاکید کے جتنے اسلوب تھے وہ سب یہاں پر ایک جگہ
जमा हो गए। किस सूरत में? सूरत तीन है ये, अम्मा पारा में। अच्छा, इसी की तरह एक और इस सूरत है बिल्कुल मिलते जुलते अंदाज में, उसको भी शेयर कर लें आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये है सूरतुल बलद। बलद के माने शहर के होते हैं। क्या फरमाया? पहली ही जो है वो आयत है ये उसकी। तो इसमें गौर करें। देखिए, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, फिर उसके बाद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। ठीक है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद। अब एक इंतहाई अहम हकीकत है जो इस सूरत में बयान की जा रही है, और उस हकीकत को बयान करने से पहले उसका एहतमाम, कस्मों का एहतमाम है। ठीक है, तो ये जो सूरत है इसमें गौर करें। इस शहर की कसम, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। ला का मतलब होता है यहाँ नहीं। ठीक है, उक़सिमु नहीं, बाकी तमाम चीज़ों की नफी कर दी गई पहले ही। उसके बाद उक़सिमु, मैं कसम खाता हूँ। अब यहाँ देखिए, कसम खाने का जो ये जो फेल है ना, वो भी सामने आ गया, उक़सिमु बिहाज़ल बलदी, यानी इस सरजमीन की, इस शहर की। व अंत, ठीक है, हिल्लुम बिहाज़ल बलदी, और व अंत, और आप। वाव मतलब और, अंता मीन्स आप, यू, एंड यू। और फिर उसके बाद हिल्लुम, हिल्लुन का मतलब यहाँ पर मुकीम से, मुकीम होना, मुकीम है। मुकीम का मतलब क्या होता है? मुकीम लफ्ज आया है कयाम से, और कयाम का मतलब, मुकीम का मतलब ये है कि आप यहाँ पर ठहरे हुए हैं, आप यहाँ मौजूद हैं, मुकीम है। और मुकीम का ऑपोजिट जो होता है वो मुसाफिर होता है। मुसाफिर चलता फिरता होता है ना, मुसाफिर एक जगह रुकता नहीं है। तो मुसाफिर, मिसाल के तौर पे मैं सफ़र करके कहीं किसी दूसरे शहर में गया हूँ, वो वहां पर मेरा अपना मस्कन नहीं है, घर नहीं है, तो मैं वहां मुकीम हूँ। और जहाँ, और बाकी जो वहां रह रहे हैं वो वहां मुकीम है, और मैं बाकियों के लिए मैं मुसाफिर हूँ। तो वह अंत हिल्लुन, और आप मुकीम हैं, बिहाज़ल बलद यानी इस शहर में, और आप इस शहर में जो है रहने वाले हैं। व वालिदिन व मा वलद, नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या फरमाया? कसम है वालिद की, वमा, और जिसे, वलदा, उसने जन्म दिया। ठीक है, क्या बात कही इन तमाम चीज़ों के बाद? लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद। खलक़ना, हमने पैदा किया, वही है फ़िल व फ़ाइल, फ़िल प्लस फ़ाइल, और फिर उसके बाद अल इंसाना मफ़ूल, और फ़ी कबद, ये देखिए जार मजरूर, जार मजरूर है, ये मुताल्लिक़ फ़िल है। फ़ी जार, और कबदिन मजरूर, जार मजरूर, ये मुताल्लिक़ बन गया, मुताल्लिक़ फ़िल। क्या इसमें बात क्या कही जा रही है? लक़द, अब ये हरफ ताकीद, ये दोनों चीज़ें जो हैं, देखिए इसमें वही वहाँ जो इससे पहले वाली सूरत में था वही यहाँ पर भी है, लक़द। अलबत्ता तहक़ीक़, या यूँ समझ लें कि हम पैदा कर चुके हैं, यकीनन हमने इंसान को पैदा किया है। अल इंसान, इंसान को, फ़ी कबदिन, कबद यानी मशक्क़त में। मशक्क़त मीन्स संघर्ष, स्ट्रगल, कबद। ठीक है, तो इंसान को अल्लाह ने मशक्क़त में पैदा किया है, ये हकीकत बयान की जा रही है। यानी हमारे पास क्या होता है, हम लोग किसी बड़े काम के लिए, किसी नेक काम के लिए कभी इनकार तो करते नहीं ना, हम लोग फुर्सत तलाश करते रहते हैं, और फुर्सत तलाश करते हैं, मोहलत तलाश करते हैं। लेकिन ये मोहलत और ये फुर्सत हाथ नहीं आती। क्यों? क्योंकि हम एक बात भूल रहे होते हैं कि हमें हमें अल्लाह सुब्हान व तआला ने मशक्क़त में पैदा किया है। यानी बचपन से लेकर के, बल्कि बचपन से भी पहले, विलादत से भी पहले। ठीक है, उसके बाद से लेकर के जितने फेजेस लाइफ में आते हैं, फिर उसके बाद
جو بچپن ہوتا ہے، چائلڈہڈ، ٹھیک ہے، پھر یوتھ، اس سے پہلے ایڈولسن، جو بھی اسٹیجز ہیں لائف کی، پھر اس کے بعد یہ ایک دور ہوتا ہے سنگل ہونے والا دور، پھر ایک دور شروع ہوتا ہے جب آپ منگل ہو جاتے ہیں، مطلب اب ظاہر سی بات ہے نکاح ہو گیا، تو اس سے پہلے کے مسائل، پھر اس کے بعد کے مسائل، پھر ڈھلان کا وقت شروع ہو گیا، پھر اسی طرح کرتے کرتے انسان موت کے آغوش میں جا کر کے سو گیا۔ اگر یقین مانے ہم سب لوگ سمجھنے پہ آ جائیں تو یہ پورا یہاں سے یہاں تک فیز جو تھا، وہ بظاہر تو بہت متحرک تھے، لیکن روحانی اعتبار سے سو ہی رہے تھے کہیں نہ کہیں، یعنی روح کے جو مطالبات تھے نا وہ پورے نہیں ہو رہے تھے، محض جسم کے مطالبات پورے ہو رہے تھے۔ یعنی انسان کے اندر جو ایک اس کا اسپریچول ایگزسٹنس ہے، اور اس کا ایک جو فزیکل ایگزسٹنس ہے جس میں اس کا جسم ہے، تو روح جو ہے وہ ویسے ہی کرا رہی تھی، سسک رہی تھی، ہم یہ غور ہی نہیں کر پا رہے تھے۔ ہم کہہ رہے تھے کہ بھئی تھوڑی فرصت ملے، تھوڑی مہلت ملے، تب عربی سیکھیں گے، تب قرآن پڑھیں گے، تب سمجھیں گے، ابھی یہ کام ہو جائے، ابھی وہ کام ہو جائے، تھوڑا اور ٹائم نکل آئے، تو وقت گزرنے والی شے ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان اپنی پیدائش سے لے کر کے، ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی گود تک، مشقت ہی مشقت میں، یعنی اسٹرگل کر رہا ہے، اور اسی اسٹرگل کرتے ہوئے اسے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ فملاقی، یعنی ملاقات فرصت کے لمحات کے وقت نہیں ہوگی، ملاقات انسان کی اپنی تمام مصروفیات کے بیچ میں ہوگی۔ یعنی اگر کوئی کام ہو رہا ہو اور اس کام کے وقت ملک الموت آ جائیں، تو پھر انسان یہ نہیں کہے گا، نہ ملک الموت کو ترس آئے گا، رحم آئے گا، وہ جس حال میں ہوں گے، جیسے ہوں گے، اسی حال میں ہمیں چلنا ہوگا۔ تو کیا ہم اتنا ریڈی ہیں، اتنا تیار ہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر یہ جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ پڑھ کے ہم کیا کریں گے؟ اصل تو اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کی جو حدت و شدت ہے، جو انٹینسٹی ہے، وہ فیل کرنے والے بن جائیں، اور اس کو فیل کرنے کے بعد خاموش نہ بیٹھیں، بلکہ ہم متحرک ہو جائیں، فعال ہو جائیں، ایکٹیو ہو جائیں، اور ہمارے اندر کا جو ایک جمود ہے وہ ختم ہو جائے۔ بہرحال یہ آپ کا آج کا جو کچھ ہمیں پڑھنا تھا الحمدللہ وہ پورا ہو گیا، اور ہم سب نے جملہ فعلیہ، فعل ماضی میں تاکید پیدا کرنا سیکھ لیا۔ اور اب قرآن میں کہیں پر بھی قد لقد آئے تو اس پہ غور کریے، اس کے بعد فعل کو تلاش کریے، اس سے پہلے قسموں کو ڈھونڈیے، ضروری نہیں ہر جگہ مل جائیں، کہیں ملیں گی بھی، کہیں نہیں بھی ملیں گی۔ بہرحال یہ جو دو مقامات تھے قرآن کریم سے، ایک سورۃ البلد اور یہ سورۃ التین، دونوں مقامات ڈسکس کیے گئے، اور اس سے پہلے ہم نے سورہ مریم کا کچھ آیات کا مطالعہ کیا، تو ان سب کو اپنے سامنے رکھیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیے کہ جو کچھ حاصل ہوا اس پہ شکر کریے۔ شکر کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا صحیح جگہ استعمال ہو۔ مثلا ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس علم ہے، کچھ بھی ہے جو اللہ نے دیا ہے، وہ اول تو یہ ہے کہ وہ ہمارا نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جب اس نے دیا ہے تو ہم شکر کریں۔ تو شکر کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، پھر الحمدللہ 100 بار پڑھتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ سارا شکر جو ہے یہ قولی شکر ہے۔ قولی مطلب زبانی شکر ہے، ایک ہے عملی شکر۔ عملی شکر یہ ہے کہ اس نعمت کا صحیح طریقے سے پہلے تو ایکنالج کریں اسے، اور اس کا صحیح استعمال کریں۔ جب تک ہم اب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے تو اس کا جو شکر ہے وہ صحیح معنوں میں ادا نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت بڑی انسان سے یہ چوک ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اس کو یہ سمجھ لیں، مثلا درود پڑھتا ہے انسان، درود ابراہیمی پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، جب درود پڑھتا ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے تو بھیجنا چاہیے، یہ تو ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، بہت اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل و عیال پر، آپ کے
آل رسول پر درود بھیجنی چاہیے۔ لیکن ایک درود ہے قولی اور ایک درود ہے عملی۔ قولی درود یہ ہے کہ درود زبان سے پڑھ لیا جائے، عملی درود یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی جن کاموں میں لگائی ہے اور جو مشن آپ نے اپنی زندگی کا بنایا ہے، ہم بھی اس مشن کو اپنا مشن سمجھیں اور اس میں اپنا کنٹریبیوشن دیں۔ یہ ہے عملی درود اور یہی ہے عملی شکر۔ تو ہم سب عملی شکر کریں، قولی شکر بھی کرتے رہیں، لیکن اس طرف اگر نہیں بڑھیں گے تو کہیں نہ کہیں سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بن جائیں گے اور ٹھوکریں کھائیں گے۔ تو ہم سب اللہ کا شکر ہے کہ آئیں اسی لیے ہیں، سیکھ اسی لیے رہے ہیں، وقت اسی لیے فارغ کیا ہے کہ ہم غور و فکر کر سکیں، کائنات میں غور کریں، کائنات کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں چیزیں دی ہیں ہمارے برتنے کے لیے، استعمال کے لیے، ان میں غور و فکر کریں اور اپنے مقصد وجود کو سمجھ جائیں۔ اگر ہم یہی نہیں جانیں گے کہ ہمارے خدا نے ہمیں پیدا کیوں کیا، ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، تو ہمیشہ شکوے شکایت کی زندگی گزاریں گے اور یوں ہی چلے جائیں گے، ہاں کچھ نہیں آئے گا۔ لہٰذا آپ سب کوشش یہ کریے، ایک نیا بیچ شروع ہونے جا رہا ہے، تو اس میں بڑھ چڑھ کر لوگ حصہ لیں، اپنی حد الاستطاعت جتنا ہو سکے آپ اس کو آگے بھیجیے، لوگوں کو ریکمینڈ کریے، موٹیویٹ کریے اپنے خاندان میں، فرینڈز اینڈ فیملیز میں، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہیں پر بات ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں اگلی بار ملاقات ہوگی، اور آپ لوگ اس کا ریویژن ضرور کریے گا، نوٹس ضرور بنائیے گا۔ کوئی سوال وغیرہ ہوا کرے تو کلاس کے اسٹارٹنگ میں آپ لوگ ضرور مینشن کیا کریے، تاکہ اس کو ہم کلاس کی ایکسپلینیشن کے دوران لے لیا کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔